اسی مناسبت سے میں نے سورہ بقرہ جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے اس کی 153 سے 157 آئے کربلا کی شان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ابتدائی دیکھیں آپ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو جب کبھی تم پر کوئی مصیبت پڑے تو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد اور استعانت چاہنا. جب کبھی کوئی مصیبت پڑے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تو صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. دیکھو خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں تم کبھی انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے بلکہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جب ہم تمہارا امتحان لیں گے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ جمع کا سے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سے، جو بھوک و پیاس کی شدت، والانفس تمہاری جانوں سے، مالوں سے، تمہاری اولاد کے ذریعے سے. اور امتحانات کے بعد بشارت دی جاتی ہے، اکرام دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے درود و سلام ہوتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں، بشر الصابرین الذین، جنہوں نے صبر کیا. اذا اصابتهم مصیبت، وہ صابر کیسے تھے؟ جب ان کو مصیبت پڑتی تو ان مصیبتوں پر انہوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کا درود ہو، رحمت ہو اللہ کی. وہ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ صاحبان ہدایت. پورے کربلا کا خاکہ اس آیت میں کھنچ گیا. اس کو تشخیص کی پوری ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بتا رہا ہے. یہ کربلا کی شان ابتدائی سے دیکھیں آپ، نماز اور صبر. کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں کوئی نماز لمحے کے لیے بھی تاخیر ہوئی ہو. کیونکہ احکام یہ ہے کہ 5 امام سے پوچھا گیا مولا سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ افضل ترین نماز فرمایا وہ نماز جو اول وقت پڑھی جائے، اول وقت پڑھی جائے، اول وقت. اس کی بہت بڑی شان ہے نماز کی. نماز وقت گزار کے پڑھنا، کاہلی کرنا، سستی کرنا، یہ بات چھوٹی نہیں ہے. بظاہر تو ہم بہت ایزی لے لیتے ہیں، کام کو ترجیح دیتے ہیں، آپ میٹنگز کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اپائنٹمنٹس کو ترجیح دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات، بازار سے کچھ لانا ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، پہلے وہ کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں. یہ قول اگر یاد رہ جائے تو زندگی بھر آپ کبھی نماز دیر سے نہیں پڑھیں گے. چھٹے امام علیہ السلام کا وقت آخر ہے، ابو بصیر اس کے راوی ہے. جب تعزیت کے لیے گھر پہ پہنچے تو اہل خانہ نے کہا اے ابو بصیر تم کہاں تھے؟ اگر کاش کہ تم اس وقت ہوتے جبکہ امام عالی مقام کا آخری وقت تھا، چھٹے امام کا. بولے زہر کے اثر سے وہ لوٹ رہے تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے مہلت نہیں ملتی تھی، کچھ کہنا چاہتے تھے پھر غش آ جاتا تھا، کچھ کہنا چاہتے تھے ناممکن حاصل تھا. لیکن جب تھوڑا سا افاقہ ہوا امام عالی مقام کو تو انہوں نے کہا کہ میرے چاہنے والوں کو، میرے کنبے والوں کو، میرے گھر والوں کو بلاؤ، رشتہ دار. جب آئے تو کہا دیکھو جو نماز میں سستی اور کاہلی کرے گا، تساہلی کرے گا، انہیں ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی
اور امام کی روح پرواز کرے. بس مومنین کے لیے ہم جعفری جب اپنے کو کہتے ہیں، اور مولا کی اگر آپ کو شفاعت چاہیے، کیونکہ بغیر ان کی شفاعت کے لاکھ آپ اعمال لے کے جائیے، اعمال کے بھروسے پہ نہیں ہے، ان کی شفاعت پہ بھروسہ ہے. انہوں نے وعدہ بھی کیا ہم شفاعت کریں گے، ضرور کریں. کیسی شفاعت؟ چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ مولا کے چاہنے والے ایک ایسے شخص کو لے کے آئے جو بنی امیہ کے دور میں بڑا ظلم کیا، لوگوں سے ناجائز رشوتیں لیا، پیسہ کھایا، بڑے بڑے انتہائی معصیت کی کام کیا. لیکن جب اسے ہدایت نصیب ہوئی تو اس نے مولا کے جو چاہنے والے صحابی تھے ان سے کہا کہ تم مولا سے کہہ کے میری شفاعت کرو. مولا کی خدمت پہ لے کے آئے. آنے کے بعد میں چھٹے امام نے فرمایا سنو، کیونکہ تم نے بنی امیہ کی مدد کی اور اس دور میں تم لوگوں پر ظلم بھی کیے، لوگوں کا ناجائز پیسہ بھی کھائے، لوگوں کی ناجائز تکالیف بھی دی. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم شفاعت کریں تو تم جتنوں کا پیسہ تم نے ناجائز طور پہ لیا ہے وہ انہیں لوٹاؤ. بتاتے ہیں کہ وہ شخص جتنی اس کی یادداشت تھی ہر ایک کے پاس گیا، جو جو دینا تھا ان کے پاس لوٹا دیا. آخر میں اپنے جسم کے لباس بھی اس نے دے دیا، یہ بھی اس کا نہیں تھا. اس پہ جب جھانکنی تاری ہوئی تو سامنے جو شخص تھے اس نے دیکھا، انہوں نے جو شخص یہ تمام چیزیں لوگوں کی ادا کر دیا، کہا امام جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. جو وہ شخص جو امام کے بعد اس شخص کو لے کے آئے تھے، ایک زمانے کے بعد ملنے گئے. جب ملنے گئے تو دور سے ہی آ رہے ہیں، ابھی امام سے گفتگو بھی نہیں، قریب بھی نہیں، ان کا حال بھی بیان نہیں کیا. امام نے کہہ دیا تم نے جس شخص کو لایا تھا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. صلی اللہ علیہ محمد ایسے ہی ہے، باتیں معرفت کی ہوتی ہیں. یہاں پر اسی امام کا واقعہ ہے. آگے دست غیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سید سادات غریب مفلوق الحال، بات اس واسطے کر رہا ہوں، بات بے نمازی کی ہو رہی ہے. یہاں جو بات ہوگی وہ غور فرمائے، قابل غور ہے. یہ بہت اس کا چلن ہو گیا ہے جو صرف جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ان کا نام ہے حسین الہاشمی، حسن بن حسین الہاشمی، سید ہے. اور ابو اشعری یہ اس وقت کا حاکم ہے جو وہاں پہ حکمران ہے. کوئی کہاں پڑتا ہے ان کو، اس کے پاس جاتے ہیں. ابو احمد اشعری نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. جب وہ شخص حج کے لیے گیا، واپس آتے وقت چھٹے امام کی خدمت میں ملنے کے لیے گیا تو مولا نے، حالانکہ پتہ نہیں، مولا تو گھر میں اپنے دربان سے کہا دیکھو وہ جو شخص آنے والا ہے ابو احمد اشعری، اس کو تم ہمارے پاس آنے نہیں دینا. دیکھا بھی نہیں. دیواریں امام کے لیے حائل نہیں ہوتی. آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہے آپ کی کیا مصروفیات ہے، امام وقت جانتا ہے، ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں. تو جب آنے لگے تو جو دربان تھا انہوں نے منع کر دیا کہ امام علی مقام نے تمہیں منع کر دیا ہے، اب تم امام سے نہیں مل سکتے. متعدد بار جبکہ اصرار بڑھا، اصرار پہ اصرار، اور اس نے کہا کہ مولا سے کہوں میں جب بھی آتا ہوں مل کے جاتا ہوں، اور یہ ناممکنات سے اگر مولا مجھے اجازت نہیں دیے تو میں ایسی دہلی پہ اپنا سر پٹک کے مر جاؤں گا. اندر آنے کے بعد مولا نے اجازت دی. جب اتنی بات بڑھی تو کہا آتے ہی پہلے سنیا
ہمارے پاس جو حاجت مند آتے ہیں کتنوں کو ہم بڑھا دیتے، کتنوں کو چھڑکیاں دے دیتے، کتنوں کو حاجت پوری نہیں کرتے، محروم لوٹا دیتے. یہ ان کے لیے ایک سبق ہے. کیسا؟ وہ بھی انتہائی سیریس سبق ہے. نیک آدمی کی بات اور ہے، بدکار کی بات کہہ رہا ہوں. جب اندر آئے، آنے کے بعد میں فوراً